جو ہے ان کا چینل ہے یوٹیوب کے اوپر اور بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. مجھے تب یاد ہے جب مورو صاحب جو ہیں وہ فنی قسم کی ویڈیوز بنایا کرتے تھے اور ہوں وہ اس چیز کے ماہر بھی ہیں. میرے خیال سے وہ کام ان کو صحیح ہے، وہ کرتے ہیں وہ. اور کچھ سیریز ہوں بھی بنائی تھی. ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک اچھا کنٹینٹ میکر وہ بندہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان دنوں ہوں میں ان کا چینل جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ 1.5-2 لاکھ بڑی مشکل سے ہوئے تھے. تو مگر یہ ہے کہ اب اس بندے نے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے جس کے اوپر ہمارے ناظرین نے کہا کہ اس کے اوپر ہم بات کریں. ایوولوشن ورسز اسلام، اس کے اوپر مورو صاحب نے مورو کے خیالات کے حوالے سبجیکٹ بنا کر بات کری اور اس کو ریفیوٹ کرنے کی ایک مکروہ قسم کی اور ناکام قسم کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ جن کو میں کہتا ہوتا ہوں مقلد ملحد. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہوں مقلد قسم کے ملحد ہیں. انہوں نے جناب کوشش کی ہے اس کو ریفیوٹ کرنے کی اور غلطی کی ہے. بہت سی ایسی غلطیاں کی ہیں جن کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا قرآنک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، جن کا تعلق ارتقاء کے ساتھ ہے. اچھا، ارتقاء جو ہے، جب آپ ایوولوشن کہتے ہیں، پہلے تو ایک یہ چیز کلیئر ہو جائے. ایوولوشن، وی آل بلیو، وی آل ٹرسٹ اینڈ اٹ از این اسٹیبلش فیکٹ دیٹ ایوولوشن ایگزسٹ ایوری ویئر. ایوولوشن، ایوولوشن کس چیز کا نام ہے؟ ایوولوشن نام ہے ارتقاء کا، گریجولزم کا، طبق ان طبق کا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے. تو ایوولوشن کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی مقررہ میعاد اور مقدار کے مطابق مخصوص قسم کا سفر کرتی ہے اور اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ زوال کی طرف آتی ہے. تو یہ جو بائی دا پیسج آف ٹائم اس میں چینجز آتی ہیں وہ ایوولوشن کہلاتی ہیں بائی ڈیفینیشن. مگر وہ جو ایک ویری ویل نون قسم کی تھیوری آف ایوولوشن ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. تو اسی لیے جب یہ کھلے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایوولوشن کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ ایوولوشن نہیں مانتے تو 9 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایوولوشن نہیں مانتے تو فصلیں موسموں کے حساب سے کیوں بنتی ہیں؟ ایوولوشن نہیں مانتے تو بارش جو ہے وہ بغیر بادلوں کے کیوں نہیں ہوتی؟ ایوولوشن نہیں مانتے تو سورج جو ہے وہ 12 گھنٹے کے اندر ایک دن مکمل کرتا ہے اور پھر رات آتی ہے، اپروکسیمیٹلی یہ ٹائم چلتا ہے. تو ایوولوشن تو آپ کے ارد گرد نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، بائی دا پیسج آف ٹائم آپ کو ایک ارتقاء دکھائی دیتا ہے. تھیوری آف ایوولوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ میں یہاں بالکل بھی تھیوری آف ایوولوشن کو ڈیفائن نہیں کروں گا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھرا پڑا ہے یوٹیوب بھی، بھرا پڑا ہے کتابیں بھی بھری پڑی ہیں، ڈاکومنٹریز بھی اس کے اوپر. اور یہ ایک پیورلی ٹپکلی سائنٹیفک ٹاپک ہے. تو تھیوری آف ایوولوشن کو میں یہاں ڈیفائن اور ڈسکرائب نہیں کرنے والا. اگر تو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جناب تھیوری آف ایوولوشن کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا، ڈسکرائب کرنا شروع کر دوں گا، نہیں. وہ تھیوری آف ایوولوشن جس کو ڈاروینین تھیوری آف ایوولوشن کہا جاتا ہے. تو ایک ہے تھیوری آف ایوولوشن. تھیوری آف ایوولوشن تو ایگزسٹ کر، جیسا کہ میں بتا چکا. تو ڈاروینین جو ایوولوشن ہے اس کو تو یہاں ڈیفائن، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن 2 ویڈیوز کے اوپر ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں نا، ان دونوں ویڈیوز میں اچھے طریقے سے ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. بالخصوص جو مورو نے ویڈیو بنائی ہے اس نے کافی ڈیٹیل کے اندر ایوولوشن کو ڈائیگرامز دکھا کر اور کچھ تصویریں دکھا کر بڑا اٹریکٹیو قسم کی ایڈیٹنگ اس نے کیا، اس نے کر دیا ہوا ہے. تو اسی لیے میں وقت ضائع نہیں کروں گا. میں کیوں یا فاروق بھائی ہماری ٹیم جو ہے وہ کیوں اس موضوع کو سامنے لے کر آئی ہے دوستوں کے کہنے کے اوپر کہ وہ جو مسنگ لنک ہے یا جو مس کنسپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان دونوں ویڈیوز سے جو پیدا ہوتی ہے، تو میری ناقص علم کے مطابق اللہ کی توفیق سے میں اگر کوئی چیز سمجھتا ہوں قرآنک بیک گراؤنڈ کے حوالے سے وہ سامنے رکھتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. تو سب سے پہلے جو ہم لوگ چلتے ہیں نا وہ یہ چلتے ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر کہ نہ تھیوری آف ایوولوشن، نہ بگ بینگ، نہ کوئی اور تھیوری، سائنس کی جتنی اسٹیبلش معلومات ہے یا انڈر پروسیس معلومات ہے، اس کسی کا بھی ذکر کرنا کسی بلیور کے لیے وہ اپولوجیٹک ہو ہی نہیں سکتا، اسپیسیفکلی مسلمان کے لیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اپولوجیٹک؟ یہ پوائنٹ بڑا انپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. مقلد ملحد جو ہے اس نے اپنے چینل پر جو مورو کے رسپانس میں ویڈیو بنائی ہے
اس میں اس نے 1 منٹ 20 سیکنڈ سے 55 سیکنڈ تک یا اپروکس 2 منٹ تک، یعنی اس 40 سیکنڈ کے اندر اس نے کیٹیگرائز کیا ہے، ان بریکٹس کیا ہے ان تمام مسلمانوں کو جو جدید دور کے اندر اسلام کی جدید تشکیل یا اسلام کی جدید تعبیر پیش کرتے ہیں ان سائنٹیفک ٹائمز، ٹھیک ہے، یا سائنس کے ٹائم کے اندر. تو وہ کہتا ہے یہ اپولوجیٹکس ہیں، اور اس نے جو جملہ بولا ہے وہ کہتا ہے 21ویں صدی کے اسلام کے نئے دور کے اپولوجیٹکس ہیں، اسلام کے نئے دور کے اپولوجیٹکس. اب بائی ڈیفینیشن آپ اپولوجیٹک کو اگر پڑھیں تو یہ استعمال ہوئی ہے یورپ کے اندر جب عیسائی اور اس وقت کے جو فلسفی تھے یا سائنسدان تھے جو عیسائیت کے برخلاف تھے، بائبل کے یا چرچ کے خلاف تھے، عیسائیت کے خلاف بھی نہیں کہنا چاہیے، چرچ واز سم تھنگ ایلس، تو وہ اپولوجیٹک تھیولوجی پر چلتے تھے، بیس کرتے تھے. یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر چیز، بائبل کی ہر چیز کو جدید دور کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ ہے اپولوجیٹک بیہیویئر. مگر جب آپ کسی رسپانس میں کسی کو الزامی جواب کے طور پر سائنٹیفک فیکٹس اس کے سامنے رکھتے ہیں، اسٹیبلش تھیوریز اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو جدید مواد ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہے، اور کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں، کانٹراڈکٹری ہے، تو اپولوجیٹک ہم تو نہیں ہوئے. اگر اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مقلد ملحد صاحب سمجھ رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے، میرا پیغام ان کو ضرور پہنچائے، کو بندہ پہنچا سکتا ہے مقلد ملحد صاحب کو، کیونکہ یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ اگر آپ اس بیہیویئر کو، کہ آپ نے کیسے ریسپانس کرنا ہے آنے والے آبجیکشنز کو، اگر آپ اپولوجیٹک کہتے ہیں تو پھر پوری کی پوری سائنس اپنے پچھلے زمانے کی اپولوجیٹکلی تھیوری پر چل رہی ہے یا اس تھیولوجی پر چل رہی ہے. مثال کے طور پر میں آج جدید دور کے سائنسدان کو، بڑے غور سے سنیے گا جو میں بات کرنے آ رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ آج ایک جدید دور کے سائنسدان کو آج سے 400 سال پہلے یا 500 سال پہلے سائنسدان کا ہی کوئی آرگیومنٹ یا کوئی تجربہ یا کوئی مشاہدہ دکھا کر منوانے کی کوشش کریں کہ آپ یہ بھی تو سائنس ہے نا، مانے چاہے آج سے 400 سال پرانی ہے، تو وہ اپولوجیٹک بیہیویئر میں آ جائے گا ایز پر مقلد ملحد. وہ کیا کہنا شروع کرے گا؟ وہ کہے گا یار ہمارے بزرگ تھے، وہ اس وقت یہ نہیں، اتنا علم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، فلانا نہیں تھا، انہوں نے کوشش کی سمجھنے کی مگر وہ نہیں سمجھ سکے. اس وقت کے لیے خاص طور پر اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی اس ٹائم پر یہ ایکسپلینیشن کارآمد تھی، لوگوں نے سوالو کر لی. آج نہیں ہو سکتی کیونکہ آج ہم جدید دور کے اندر ہیں. یہ ہے وہ بیس لائن جو وہ یہ فراہم کریں گے اپنے اس بیہیویئر کے اوپر. اینڈ دیٹس ٹو بی آنےسٹ این اپولوجیٹک بیہیویئر ٹورڈ سائنس اور ٹورڈز یور تھیوری. اچھا، اس بیس کے اوپر اب سوال یہ اٹھ سکتا ہے، اس جواب کے اوپر سوال ایک اٹھ سکتا ہے، وہ سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم تو سائنس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سائنس غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ قرآن کے بارے میں تو نہیں یہ کہتے. یعنی آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے مفسرین نے قرآن کی کسی آیت کی تشریح کی تھی، آج کے دور کے مفسرین یا علماء اگر اس تفسیر کو یا اس تشریح کو رد کر رہے ہیں دور بدلنے کی وجہ سے اور معلومات کی فراہمی کی وجہ سے، تو کیا یہ قرآن کی غلطی، قرآن کو غلط کہنا ہے؟ یہ میں ایک بڑا لاجیکل پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دو چیزوں میں فرق سمجھیں، یاد رکھیں. قرآن میں اور قرآن کی تفسیر میں فرق ہوتا ہے. قرآن میں اور قرآن کی تفسیر میں فرق ہوتا ہے. قرآن کی تفسیر اگر کوئی مفسر کر رہا ہے تو وہ اپنے مخصوص وقت کے اندر، اپنے محدود زمانے کے اندر جو معلومات اس کے سامنے موجود ہے وہ اس کے مطابق اس کی تفسیر کرتا ہے. ممکن ہے اس کے 500 سال 600 سال بعد اس کی تفسیر غلط ہو، قرآن نہیں، اس کی وہ تعبیر غلط ہو جو اس نے آج سے 500 سال پہلے کی تھی، قرآن غلط نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جیسے یہ سائنس کو کہتے ہیں کہ اس وقت کے مطابق یہ تھیوری ٹھیک تھی، لوگ سمجھ گئے، آج یہ جو ہے نا چینج ہو گئی ہے اور ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے، ہم نے آبزرویشن کی ہے، ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اپنے اس نریٹو کو، اپنی آئیڈیالوجی کو چینج کرتے ہیں، ہم اپنے اصولوں کو چینج کرتے ہیں نئے سرے سے. یہ کہتے ہیں یہ سائنٹیفک بیہیویئر ہے، اور یہ سائنٹیفک کم ہیومن بیہیویئر ہے. بیسیکلی انسان اپنی ساری زندگی کے اندر یہی طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے.
अब आते हैं उस चीज के ऊपर कि क्या ये पॉइंट समझने का है कि क्या कुरान अपने माना बताने में इतना पेचीदा है कि आज से 500 साल पहले जिस बंदे ने जो ताबीर की थी, तशरीह की थी, उसको तो समझ ना आ सकी, इसकी आज से 500-600 साल वाले बात बंदे को समझ आई। तो क्या कुरान पेचीदा है? याद रखें कि अगर कुरान की तफसीर करते हुए, कुरान की तशरीह करते हुए, कुरान की तौज़ी और ताबीर करते हुए, बल्कि अगर मैं कहूं कुरान की तावील करते हुए, यानी कुरानी आयात की कि जिनका ताल्लुक गर्दिश जमान से है, जिनका ताल्लुक अहकामात से नहीं है। अभी मैं एक आयत आपके सामने रखूंगा जो कैटेगराइज करेगी इन दो किस्म की आयात को, जो मैं पूरे आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस बनाने लगा हूं। यानी ये मेरी हवाई बात नहीं है, कुरान बयान करेगा आपके सामने। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुरान पे चीदा है, या कुरान को समझ नहीं आई? तो ये बात काबिले तवज्जो रहनी चाहिए, मलूज़े खातिर रहनी चाहिए कि जब आप जदीद दौर के साथ पुरानी आयात को हम आहंग करते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, उनका तकाबुल और तनाजुर करवाते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि कुरान की जो लैंग्वेज है और कुरान की जो ग्रामर है, वो चीज उससे मेल खानी चाहिए, उस उसूल को नहीं तोड़नी चाहिए। ठीक है? अगर वो तफसीर और ताबीर कुरानिक टेक्स्ट को बदल नहीं रही, तो हमें ऐसी कोई भी ताबीर मानने में कोई इनकार नहीं हो सकता जो जदीद दौर के हम आहंग हो। समझ रहे हैं बात मेरी? बड़ी आसानी, बड़ी बहुत आसान बात है, इसको तवज्जो से सुनिएगा। यानी कुरान की जो अरबी लैंग्वेज है, अगर हम उसके उसूल और कवायद और दायरा कार में रहते हुए आज से 500 साल पहले किसी ने कोई तशरीह की है और आज से 500 साल बाद कोई तशरीह करेगा मगर उन्हीं उसूल और कवायद ज़वाबित में रहते हुए, तो उसको कुरानिक इंटरप्रिटेशन ही समझा जाएगा और वो जायज़ है, वो गलत नहीं है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने पुरानी तफसीरों पर एतमाद किया मगर उन पर इक्तफा नहीं किया। यानी पुरानी तफसीरों पर एतमाद जरूर किया है मगर इक्तफा नहीं किया। इक्तफा का मतलब है कि आप ये समझें कि ये फाइनल वर्ड है, बॉटम लाइन है, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। नहीं, आप आज तक तफसीरें हो रही हैं और रहती दुनिया तक तफसीरें होती रहेंगी। इसीलिए होती रहेंगी कि अरबिक उसूल और ज़वाबित में रहते हुए जदीद दौर के मुताबिक अगर आप किसी की तावील करते हैं, किसी कुरान की आयत की जो जदीद दौर के मुताबिक फिटिंग बैठती है, तो वो कुरानिक और इस्लामिक है, हमें कोई इतराज नहीं है उससे। ये पॉलिटिक बिहेवियर हो ही नहीं सकता। बेआईनी उसी तरीके से कि जैसे आज से 500 साल पहले किसी साइंसदान ने जमीन के बारे में कोई थ्योरी पेश की जो उस वक्त के साइंसी उसूलों के मुताबिक फिटिंग बैठती थी, आज 500 साल बाद किसी साइंसदान ने जमीन के बारे में 180 डिग्री मुखालिफ थ्योरी पेश कर दी है, मगर फिर भी वो साइंटिफिक उसूलों के पूरा उतर रही है, तो हम उसको मानते हैं। तो अगर आपने इसको लॉजिकली एनालाइज करना है दोनों दोनों एस्पेक्ट्स को, असल में मसला क्या है? असल में मसला, हमारा पिछला प्रोग्राम जिन लोगों ने देखा, मैंने उसमें एक उसूल बयान किया था, एथिज्म का मसला क्या है। एथिज्म का मसला हमारे साथ है एपिस्टेमोलॉजी का। एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं चीजों के इदराक करने में उसूल तय करना। हमारे नजदीक वही को बरतरी है। एथिस्ट अकल को बरतरी देते हैं, मुल्हिद जो होते हैं वो अकल को बरतरी देते हैं, मगर उसूल तो यही रहेंगे ना फिजिकल लॉज के, वो तो बदल नहीं सकते। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, मैंने आपके सामने रख दिया है, इसको तवज्जो से अपने ज़हन में रखिएगा। एक आयत मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो मैं बात कर रहा हूं मैं हवाई नहीं कर रहा। कुरान ने मजमूई तौर पर आयात को दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया है। ये आपके सामने कुरान पर आपको नजर आएगी। कुरान की आयत सूरह आल इमरान, आप नोट भी कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि जो मैंने आर्गुमेंट्स आपके सामने पेश किए हैं मुहकमात और मुतशाबिहात के वाले। सूरह आल इमरान चैप्टर 3 है वर्स 7। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुझ पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब नाजिल की, उसमें उस किताब में से कुछ आयात हैं जो मुहकमात हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, वो हैं हकीकी किताब। यानी किताब यहां पर बोला गया लॉ को, कानून को। किताब कहते हैं यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को, शरीयत को। तो कहते हैं वो हैं असल शरीयत, यानी वो हैं डूज एंड डोंट्स, मुहकमात, वो क्लियर हैं। व उखर मुतशाबिहात, और कुछ और आयात हैं दूसरी जो मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल लज़ीना, ये आयत चेक कीजिएगा कि उम्मुल किताब वो हैं जो क्रिस्टल क्लियर हैं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, कत्ल ना करो, चोरी ना करो, ज़िना ना करो, धोखा ना दो, शिरक ना करो, रसूल की इताअत करो, अल्लाह पर यकीन रखो, कुरान को सुनो, ये सारी चीजें चलती हैं। अखलाकियात, वालिदैन की इज्जत करो, मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनकर रहो।
یہ ساری محکمات ہیں. دوسری ہیں متشابہات. اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو متشابہ، یہ پہلی جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو چلتا ہے مومن اور ملحد کن کے ساتھ چلتا ہے؟ فاخر متشابہات، دوسری ہیں متشابہات. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجروی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ ان متشابہات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جی گوشت پہلے چڑھتا ہے یا ہڈی پہلے آتی ہے؟ یہ جی وہ اللہ کا کیا مطلب ہے، مزغہ کا کیا مطلب ہے، سپرم اور اومم کیوں نہیں آئے؟ یہ ملحد مقلد جو ہے اس نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا میں تب مانتا جب قرآن کسی جگہ پر اومم کا ذکر کرتا، یعنی فیمیل ایکٹ جو ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا، یا ایسے ایریا کا ذکر کرتا جہاں عورت کا بھی مادہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا نطفے یا منی کو کہا گیا ہے. اب یہ اس نے پوائنٹ رکھا سامنے. میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اوم کے ذکر آ جاتا تو کیا یہ ملحد مومن ہوتا؟ سوال تو یہ ہے. کیا یہ ملحد تب مومن بن جاتا اگر قرآن کے اندر اوم کا ذکر آ جاتا سپرم کے مقابلے میں؟ یقیناً نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے؟ زیغ، یہ ٹیڑھپن ہے، متشابہات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد سیکھنا نہیں ہے. اچھا، کہتے ہیں ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل، فتنے کی تلاش کرتے ہیں اور اس کی تعویل کرنے کی تلاش کرتے ہیں. اب آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وما یعلم تعویلہ الا اللہ، کہ ان آیات کی تعویل کون سی؟ متشابہات کی. محکمات وہ ہیں جو ام الکتاب ہیں، وہ سب کو پتہ چل جائیں گی، 2 جمع 2 4. کن چیزوں کی تعویل حقیقی جانتا ہے اللہ؟ متشابہات کی. اور جو اہل علم ہیں وہ متشابہات کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، اور جو علم میں پکے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا به، ہم ان کے ساتھ بھی ایمان لے کر آتے ہیں. کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے ہیں، جو پوری ہو جائے گی ہوتی رہے گی. اب مثال کے طور پر آج سے 1400 سال پہلے تک، جب تک بگ بینگ کا تصور بھی نہیں تھا، تو سورہ انبیاء کی آیت سے تو آیت تب بھی موجود تھی، مگر کسی نے آج تک نہیں کہا کہ یہاں سے بگ بینگ نکل رہا ہے، کسی نے تصور بھی نہیں کیا. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے نہیں تھی، یا وہ سائنٹیفکلی اپرووڈ آیت نہیں تھی؟ مطلب میں نے قرآن کی ایک ایک آیت کو کیا سائنس کی لیبارٹری اور سائنس کی یونیورسٹی سے اپروو کرا کر ماننا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے اصولی بات رکھ رہا ہوں، تو اس کو سمجھیں. اچھا، تو مومن راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، آج پوری نہ ہوئی کل ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی پوری نہ ہو جائے گی، ہمیں حکم دیا گیا ام الکتاب کا. وما یذکر الا اولو الالباب، مگر نہیں نصیحت حاصل کرتے وہ لوگ جن کے پاس عقل ہے، جو الباب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں پھیلی. اچھا جی، یہ آیت ہے جس نے کیٹیگرائز کر دیا اس ایشو کو کہ 2 قسم کی قرآن کی آیات ہیں. ایک وہ آیات ہیں جس کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر سمجھنے کے لیے کسی زمانے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے صلاۃ کا حکم ایسے ہی موجود تھا، آج بھی ویسے ہی موجود ہے. آج سے 1400 سال پہلے روزے، حج، زکوٰۃ کا حکم ویسے ہی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. آج سے 1400 سال پہلے زنا کی ممانت، شراب کی ممانت، قتل کی ممانت، شرک کی ممانت جیسے موجود تھی، آج سے 1400 پلس سال بعد آج بھی ویسے ہی موجود ہے. اس کا ایک شوشہ آگے ایک شوشہ پیچھے نہیں ہوا. یہ ہے ام الکتاب. اب ہے متشابہات. یہ ہیں وہ متشابہات. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو فزیکل لاز ہیں ان کا تعلق مادہ کے ساتھ ہے، مادے کا حد طے نہیں ہو سکتی، جو میٹر ہے اس کی حد طے نہیں ہو سکتی. ہم نے پچھلے چیپٹر میں پچھلے ایپیسوڈ کے اندر اس کا ذکر کیا. تو اسی لیے قرآن نے اس کو ٹاپک نہیں بنایا، یعنی مین فریم میں ٹاپک نہیں بنایا، مگر اللہ نے جو ہے نا وہ ابھارا ضرور ہے، اس کے بارے میں پرووک ایجیٹیٹ ضرور کیا ہے آپ کو، کہ آپ کو کھریدا جائے، آپ کو ابھارا جائے، آپ کو جوش دلایا جائے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ مادے کا بھی بنا ہے، جسم کا بھی بنا ہے، تو وہ اس قسم کے دلائل کو بھی سننا، سمجھنا، عقل کے مطابق پرکھنا پسند کرتا ہے، اس کی تشفی ہوتی ہے.